سکتا ہے تو وہ اپنی صفات کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ارسطو یہ بہت بڑا حکیم گزرا ہے، سویا ہوا تھا، تو جنگل کے اندر سے رستہ گزرتا تھا، تو یہ فلسفی بھی تھا اور حکیم بھی تھا ارسطو۔ تو یہ سویا ہوا تھا، تو جڑی بوٹیاں اکٹھی کرنے کے لیے جنگل کی طرف گیا، تھک گیا جب تو ایک سمت لیٹا، آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ تو اسے یہ نہیں پتا چلا کہ جس جگہ پہ میں سویا ہوں یہ راہ گزر ہے، رستہ ہے، وہ رستے پہ سو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تو بادشاہ کی سواری اس رستے سے آئی، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ رستے پہ سویا ہوا ہے، تو بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا کہ اس کو جگاؤ۔ وہ سپاہی گئے، اس کو جگایا، ارسطو نے اٹھا، دیکھا، کروٹ لی، پھر سو گیا۔ بادشاہ اپنی سواری سے اتر کے نیچے آیا، آ کے اس نے پاؤں کی ٹھوکر مار کے، جسے ہم ٹھڈا کہتے ہیں، ٹھڈا مار کے بادشاہ نے ارسطو کو جگایا، کہا کہ اوے اٹھ، تجھے نہیں پتا میں نے ادھر سے گزرنا ہے؟ تو ارسطو فلسفی بھی تھا، حکیم بھی تھا، اس نے کہا کہ تو کون ہے، اپنا تعارف کروا۔ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں۔ اس نے کہا کہ بادشاہ کوئی تعارف نہیں ہوتا، اپنی صفات بتا جو تیرے اندر پائی جاتی ہے، اپنی ذات نہ بتا، اپنی صفات بتا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس اتنے لشکر ہیں، میرے پاس بادشاہت ہے، میرے پاس عہدہ ہے، تخت و تاج ہے، میرے پاس فلاں فلاں چیزیں ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے تجھے کہا کہ اپنی ذات کا تعارف نہ کروا، اپنی صفات کا تعارف کروا، تیرے اندر کیا خوبی ہے، تیرے اندر کون سی صفت ہے۔ تو اس نے کہا کہ تو لباس پہ مان کر رہا ہے، لباس تیرے وجود کا حصہ نہیں۔ تو تخت و تاج پہ مان کر رہا ہے، تخت و تاج تیرے وجود کا حصہ نہیں۔ لشکر پہ مان کر رہا ہے، سپاہیوں پہ مان کر رہا ہے، لشکر اور فوج، یہ سپاہی تیرے وجود کا حصہ نہیں۔ مجھے اپنی ذات کا تعارف نہ دے، اپنی صفات بتا، تیرے اندر خوبی کیا ہے۔ تو ذات کوئی معنی نہیں رکھتی، صفات، انسان کے اندر صفات ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عدالت لگائے بیٹھے ہیں، تو کچھ سردار ملاقات کرنے کے لیے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین۔ تو کچھ سردار جو مکے کے چودھری تھے وہ ملنے کے لیے آئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فی الحال ملنے کی اجازت نہ دی۔ تو اتنی دیر میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ملنے کے لیے آئے، تو حضرت عمر کو اندر پتا چلا کہ باہر بلال حبشی آئے ہیں، تو آپ نے فوراً کہا کہ ان کو بلاؤ، حضرت بلال حبشی کو بلاؤ۔ جب ان کو بلایا گیا، حضرت بلال حبشی کو، تو جب حضرت بلال حبشی اس کمرے میں داخل ہوئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بازو پھیلا کے کہا کہ سیدی بلالا، سیدی بلالا، میں صدقے جاؤں میرے آقا بلال تشریف لے آئے ہیں۔ اٹھے، سینے سے لگایا اور کہا کہ سیدی بلالا، میرے آقا بلال آئے ہیں۔ آپ ان سے ملے، جو ان کا مسئلہ تھا وہ حل فرمایا، امیر المومنین تھے، ان کا جو مسئلہ تھا وہ حل فرمایا۔ جو باہر بیٹھ کے سردار انتظار کر رہے تھے انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کب سے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، اور ہم سردار لوگ، مکے کے پینچ لوگ، اور بلال ایک غلام تھا، حبشی النسل ہے، ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا، بلال آیا اور صرف وقت نہیں دیا گیا، بلکہ عمر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہاذا سیدی بلالا، یہ بلال میرا آقا ہے، میرا سردار ہے۔ تو کہا کہ یہ کیا ماجرا ہوا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہا بلال ذرا اپنی پشت سے قمیض ہٹاؤ، اپنی پشت ننگی کرو۔ حضرت بلال حبشی نے اپنی پشت سے، اپنی کمر سے قمیض ہٹائی، پشت ننگی کی۔ جب پشت ننگی کی تو زخموں کے نشان نظر آئے، کوڑوں کے، تپتے ہوئے کوئلوں کے، تپتے ہوئے پتھروں کے، کنکروں کے نشان نظر آئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوئے، فرمایا کہ یہ نشان دیکھ رہے ہو، تم بھی اپنی قمیضیں اٹھا کے دکھاؤ، تمہارے اندر یہ نشان موجود ہے۔ بلال کی ذات کی وجہ سے نہیں اٹھا، بلال کی صفات کی وجہ سے اٹھا ہو، اس وجہ سے کہ جب بلال غلامی کی زندگی جی رہا تھا، جب بلال
امیہ کا غلام تھا اور بلال نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تھا. جب وہ پڑھ لیا پھر اس کے اوپر ایسی استقامت اختیار کی کہ امیہ تپتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹا دیتا, لیکن بلال کی زبان احد پکارتی رہتی تھی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پکارتی رہتی تھی, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پکارتی رہتی تھی. اس کی ذات کی وجہ سے میں نے کھڑے ہو کے سینے سے نہیں لگایا, اگر سینے سے لگایا ہے تو اس کی صفات کی وجہ سے لگایا ہے. بلال وہ ہے جس نے خزاں کے موسم میں بھی بہار کا ساتھ نہیں چھوڑا. میں نے بلال کی استقامت والی صفت کی وجہ سے اٹھ کے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کا استقبال کیا. انسان کی صفات معنی رکھتی ہیں, اپنے اندر صفتیں پیدا کرنی چاہیے, ایسی صفتیں کہ ہم مر جائیں وہ صفتیں ہماری قبر کے اندر بھی ہمارا بیڑا پار کرواتی. اچھا, جن اشخاص کا میں نے ذکر کیا, اور یہ یاد رکھیں اپنے بچوں کو بھی ہم تربیت کریں, اگر اچھی صفتیں ہم نہیں اپنائیں گے بری اپنے آپ جگہ بنا لیں گی. یہ یاد رکھیں, اگر اچھی صفتیں ہم نہیں اپنائیں گے تو بری خود جگہ بنا لیتی ہے. خیر کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, شر کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی, شر خود آ جاتا ہے. شر کے لیے, نیکی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, برائی خود چل کے بندے کے پاس آ جاتی ہے. روشنی کے لیے, نور کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اندھیرا خود ہی آ جاتا ہے. اگر ہم روشنی کا رستہ روکیں گے, یہ دروازے ہیں, روشن دان بند ہے, دروازے بند کر دیں, لائٹ آف کر دیں, روشنی کا رستہ روک دیں, اندھیرا خود آ جائے گا یا نہیں آئے گا؟ برائی خود آ جاتی ہے, شر خود آ جاتا ہے. اچھائی کے لیے, نیکی کے لیے, اچھی صفت کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے. اب وہ حدیث پاک کے اندر ہمیں 7 ایسے خوش نصیب بتائے گئے جن کو اللہ قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. اب اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ 7 خوش نصیب وہ جن کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا وہ کون کون سی صفتیں ہیں 7, وہ صفتیں اپنا لینی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ وہ صفتیں ہمیں اپنا لینی چاہیے. پہلا شخص حدیث پاک ہے, فرمایا کہ امام عادل حکمران. اب حکمران کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف وہ ملک کا حکمران ہو. آپ کسی ادارے کے اندر سربراہ ہیں, آپ خاندان کے اندر سربراہ ہیں, آپ کوئی ادارہ چلا رہے ہیں یا مدرسہ چلا رہے ہیں یا کالج یونیورسٹی چلا رہے ہیں یا مسجد کی کمیٹی کے ممبر ہیں, آپ حکمران ہیں اپنی ماتحت لوگوں کے اوپر. فرمایا کہ امام عادل, عادل جو حکمران ہے اگر وہ عدل کے ساتھ چلے گا, نا انصافی نہیں کرے گا, فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. امام عادل. اور دوسرا شخص ارشاد فرمایا کہ دوسرا شخص وہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. فرمایا کہ ایسا شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. فرمایا کہ وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے, مسجد میں لٹکا رہتا ہے. ایک اذان ہوتی ہے تو وہ نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے, اس کا دل کرتا ہے جلدی دوسری اذان کا وقت ہو, میں اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاؤں, جلدی دوسری اذان کا وقت ہو, میں اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاؤں. تو فرمایا کہ وہ مسجد سے فرجل قلبہ معلق بالمساجد, وہ مسجد کے ساتھ محبت کرتا ہے. فرمایا کہ اللہ کے گھر سے محبت کی وجہ سے, اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدگی سے حاضری دینے کی وجہ سے قیامت کے دن جب تپتی اور کڑکتی دھوپ ہوگی, کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ ایسے مسجد سے محبت کرنے والے شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. تیسرا شخص فرمایا کہ الشاب النشا فی عبادت اللہ. شاب النشا فی عبادت اللہ. فرمایا وہ شخص جس نے جوانی کے اندر یا چڑھتی ہوئی جوانی میں اپنے آپ کو برائیوں سے روک کے رکھا,
فی عبادت اللہ، اور اللہ کی عبادت میں جوانی گزاری۔ وہ شخص ابھی بالا تھے، ابھی جوانی تھی، ابھی پنڈلیوں میں زور تھا، ابھی بازو میں طاقت تھی، ابھی وہ برائی کی طرف جا بھی سکتا تھا، برائی کی طرف مائل بھی ہو سکتا تھا۔ وہ اگر برائی کرنا چاہتا تو پھر بھی اس کے لیے آسانی تھی، طاقت بھی تھی، ہمت بھی تھی، بھاگ بھی سکتا تھا، دوڑ بھی سکتا تھا، وہ قوت بھی رکھتا تھا، جوانی کا غلبہ بھی تھا۔ فرمایا کہ شاپ النشا فی عبادت اللہ، وہ شخص جس نے اپنی جوانی برائی سے بچ کے اللہ کی عبادت میں گزاری، فرمایا کہ قیامت کے دن جو جنتی ہوں گے وہ ایسے جوان کے قدم چومنے کی خواہش کریں گے۔ جس شخص نے اپنی جوانی، جب وہ جوان تھا، اور یہ یاد رکھیں جوانی صرف ہم پہ نہیں آئی، جوانی تو داتا صاحب پہ بھی آئی تھی، جوانی تو مہر علی پہ بھی آئی تھی، وہ بوڑھے ہی تو پیدا نہیں ہوئے تھے، جوانی تو غوث اعظم پہ بھی آئی تھی، جوانی تو جو اللہ کے مقربین گزرے ہیں، جوانیاں تو ان پہ بھی آئی تھی، لیکن ان کو پتا تھا سدا نہ باغی بلبل بولے، سدا نہ باغ بہارا، سدا نہ ماپے حسن جوانی، سدا نہ صحبت یارا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ بال آج سیاہ ہیں تو کل کو سفید بھی ہوں گے، اگر یہ آج ہمارے سینے کے اندر طاقت ہے، آج چھاتی چوڑی ہے، آج کمر سیدھی ہے، آج پنڈلیوں کے اندر جان ہے، آج بازو کے اندر قوت ہے، آج ہم جوانی کے نشے میں دھت ہو کے جس کو چاہے اپنی انگلیوں کے اشاروں کے اوپر نچا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں، منوا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی خواہشوں کو پیچھے رکھا، اپنے جذبات کو روک کے رکھا، شاپ النشا فی عبادت اللہ، اور اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزار دیا۔ فرمایا کہ ایسے جوان جب قبر میں رکھے جائیں گے، پھر میدان حشر میں جب اٹھائے جائیں گے، بالخصوص فرمایا کہ 9 سال سے 18 سال تک کی جو عمر ہے، شاب النشا حدیث کے لفظ ہے، چڑھتی جوانی، اور جوانی کے دن جو ہمارے جوانی کے دن ہوتے ہیں، فرمایا کہ ان دنوں میں جس شخص نے اپنے آپ کو روک لیا، گناہ سے باز رہا، اور شاب النشا فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں گزار دیا، فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ چوتھا شخص ارشاد فرمایا کہ فرجل تصدق بصدقۃ اخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فرمایا کہ ایسا شخص جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، اور اس طرح دیا، فرجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فرمایا کہ اس ہاتھ سے دیا، اس ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا۔ صدقہ، آج ہم صدقہ کرتے تو ہیں، یہ عید کے دن آتے ہیں، یا فطرانہ دینے کا دن آتا ہے، یا قربانی کے دن آتے ہیں، یا کوئی بھی صدقہ دینے کا دن آتا ہے، تو آپ آئے دن دیکھتے ہوں گے فیس بک کے اوپر، اخباروں کے اوپر، ٹی وی چینلز کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، ایک طرف غریب آدمی کھڑا ہے اور ایک طرف چوئی صاحب جناب اس کو آٹے کا تھیلا دے رہے ہیں، کیمرہ مین جو ہے تصویر بھی بنا رہا ہے اور ریکارڈ کروا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں تم غریب کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہو، صدقہ کر رہے ہو، اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہو، تو یہاں تو ہمیں فرمایا گیا حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، فرمایا کہ اس ہاتھ سے دو، اس ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ لیکن آج کیا ہے، صدقہ دو فیس بک کے اوپر ڈالو، آج صدقہ دو ٹی وی چینل کے اوپر ڈالو، اور صرف صدقہ دینے کے لیے اگر صابن کی ایک گاچی بھی دینی ہو، ایک ٹکی بھی دینی ہو، تو آپ نے کئی دفعہ اخبارات میں دیکھا ہوگا، انٹرنیٹ پہ دیکھا ہوگا کہ ایک صابن کی جو چکی دیتے ہیں، وہ ایک ٹکی دیتے ہیں، اخبار نویس بھی آتا ہے، کیمرہ مین بھی آتا ہے، رائٹر بھی آتا ہے، وہ تصویر بناتا ہے کہ جناب نے اس کو صدقہ دیا ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ فرمایا کہ وہ فرجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فرمایا کہ جو اس نے صدقہ دیا اس حال میں اللہ کو گواہ بنا کے، اللہ کو گواہ بنایا، حتیٰ کہ اس نے ایک ہاتھ سے ایسے دیا دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا۔ فرمایا کہ جو اس طرح رب کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے، فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ایسے شخص کو عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ فضیلت ہے۔ اور پانچواں شخص ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی سے محبت کی تو صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے کی،
جس نے کسی سے محبت کی تو فقط اللہ کی رضا کے لیے. ہم اگر کسی سے محبت کریں رضا کے لیے. آج کل جس طرح کا دور چل رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا, کسی کو کسی مطلب کے بغیر کوئی سلام بھی نہیں لیتا. یہ دور چل رہا ہے, یہ ہمارے معاشرے کا درد ہے, یہ ہمارے معاشرے کے گرستے ہوئے زخم ہے کہ آج جب تک کسی سے کسی کو مطلب نہیں ہوگا سنت سمجھ کے کوئی سلام نہیں کرے گا. جب تک مطلب نہیں ہوگا, جب تک اس سے کوئی لالچ نہیں ہوگا, کوئی شخص جو ہے وہ حال نہیں پوچھے گا, سلام نہیں کرے گا, اور محبت بھرے انداز میں یا نرم لہجے میں وہ آپ سے بات نہیں کرے گا. اگر کرے گا تو اس وجہ سے کرے گا کہ اسے کوئی مطلب یا لالچ ہوگا. تو اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا, فرمایا کہ اگر کوئی تحابا فی اللہ, فرمایا کہ اگر کوئی محبت کرتا ہے تو صرف اور صرف اس لیے کرتا کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے, میں اس سے محبت کروں گا, میرا رب راضی ہو جائے گا, میں اس سے حضور کا امتی ہے اور حضور کی امت سے محبت سے پیش آؤں گا, عزت سے پیش آؤں گا, اور سنت سمجھتے ہوئے میں اس کو سلام کروں گا. مجھے کوئی مطلب نہیں ہے, کوئی لالچ نہیں ہے, دنیاوی کوئی لالچ نہیں ہے, تو میں اس وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں. تو فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. چھٹا شخص, ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص, ایسا نوجوان کہ جس کو ایک نوجوان عورت دعوت گناہ دے, جس کو ایسا نوجوان, جس کو نوجوان عورت, یہ چھٹا شخص, چھٹی خوبی میں بیان کر رہا ہوں حدیث کی روشنی میں, ایسا شخص جس کو نوجوان عورت, اور فرمایا کہ حسبٌ و نسبٌ, وہ یہ نہیں کوئی ایمے شیمے ہو, فرمایا کہ وہ خوبصورت بھی ہو, حسب والی بھی ہو, نسب والی بھی ہو, اچھے خاندان والی بھی ہو, خوبصورتی بھی رکھتی ہو, فرمایا کہ وہ اگر اس کو دعوت گناہ دے تو وہ نوجوان آگے سے کہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. وہ نوجوان کیا کہے, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. فرمایا کہ اگر اس کی دعوت گناہ کو وہ ٹھکرا کے اپنی زبان سے اس کے سامنے یہ کہے کہ تم حسب والی بھی ہو, نسب والی بھی ہو, مقام رکھتی ہو, لیکن یاد رکھو تم دعوت گناہ دے رہی ہو جس کی وجہ سے مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے. فرمایا کہ اگر اس نے ایسا کہہ دیا تو قیامت, اپنے آپ کو روک لیا, اپنے آپ کو سنبھال لیا, گناہ کرنے سے باز رہا, اور حدیث کے واضح الفاظ ہے کہ جوان بھی ہے, جوان ہے, طاقتور ہے, فرمایا کہ اس کے باوجود بھی اس نے اپنے آپ کو روک لیا, تو فرمایا کہ اس کا اجر کیا ملے گا قیامت کے دن جب کڑکتی تپتی دھوپ ہوگی اور تانبے جیسی زمین ہوگی, اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ دنیا پہ کائنات پہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اس نوجوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. یہ 6 خوبیاں ہو گئیں. 7ویں خوبی, فرمایا کہ ایک شخص اکیلا بیٹھا ہے, گھر میں, حجرے میں, مسجد میں, کمرے میں, کہیں پہ بھی اکیلا بیٹھا ہوا ہے, اللہ کی محبت کی وجہ سے فوادت عینا ہو, حدیث کے لفظ ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, فوادت عینا ہو, فرمایا کہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے, بالکل کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو اللہ کے علاوہ, اکیلا تنہا, بے شک گھر میں ہے, حجرے میں ہے, کمرے میں ہے, باہر ہے, دفتر میں ہے, دکان میں ہے, اکیلا بیٹھا ہوا ہے. اچانک اس کے دل میں خیال آ جاتا ہے, اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی محبت کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل آتا ہے. فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اس ایک آنسو کا بدلہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. اکیلا بیٹھا ہوا ہے. ہم اکیلے بیٹھ کے اکثر دنیاوی خیالوں میں پڑے رہتے ہیں کہ فلاں کام کیسے کرنا ہے, فلاں کام کیسے کرنا ہے. کبھی ایسا ہوا ہی نہیں یار ہمارے ساتھ, اکیلے بیٹھے ہوں کہ اللہ کی محبت کا خیال آ جائے, آئے ہائے ہائے, اللہ کی محبت کا خیال آ جائے. وہ حدیث پاک میں 7ویں خوبی جو جنتی کی بیان فرمائی گئی, فرمایا کہ وہ شخص قیامت کے دن اس کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. فرمایا کہ جو تنہائی میں بیٹھا ہو, اور یہ نہیں کہا گیا کہ زارو قطار رویا اللہ کی محبت میں, نہیں کہا کہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, فرمایا کہ ایک شخص اللہ کی محبت میں فقط اتنا سا رویا, تنہا بیٹھا تھا, اللہ کی یاد میں, اس کے ذکر میں, اس کی محبت میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے. اور یہ نہیں کہا کہ آنکھیں برس پڑی, صرف اتنا سا آنسو نکلا. فرمایا کہ ایک آنکھ کا ایک بال, پلک, یہ پلکوں کا بالوں میں سے ساری پلکیں بھی نہیں, ایک بال اس آنسو سے بھیگ گیا. اب بات قابل توجہ ہے,
اس احکم الحاکمین کی رحمت دیکھیں، اس کی صفت غفار دیکھیں، اس کا معاف کرنے والے کا معافی دینے کا طریقہ دیکھیں۔ فرمایا کہ ایک شخص بیٹھا ہے اکیلا، اللہ کی محبت یاد آ گئی، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اس کی رحمت کو یاد کر کے، اس کی محبت میں، اس کے ذکر میں رویا، اور صرف اتنا سا رویا کہ پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال بھی پورا نہیں، ایک بال کی جڑ گیلی ہو گئی۔ صرف اتنا سا آنکھ سے پانی نکلا کہ پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ گیلی ہو گئی۔ فرمایا کہ قیامت کے دن وہ بال اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے گا، کہے گا الہی یا تو مجھے اس کے جسم سے الگ کر دے، یا پھر میرے صدقے پورے جسم کو جنت عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک میں آتا ہے رب ذوالجلال پر ایک بال کو آنکھ سے الگ تو نہیں کرے گا، ایک بال کی سفارش پہ پورے بدن کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو فرمایا کہ ساتواں وہ شخص جو اللہ کی محبت میں تنہائی میں بیٹھ کے کبھی رو پڑا تھا، اللہ کی محبت میں آنسو نکل آئے تھے، فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، رب ذوالجلال اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو تکالیف برداشت کرنا، تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ذات معنی نہیں رکھتی، اپنے اندر صفات پیدا کرنی چاہیے۔ اندھیرا اگر ہم روشنی کا رستہ روکیں گے اندھیرا خود آ جائے گا، اچھائی کا اگر ہم گھر کی صفائی نہیں کریں گے تو گندا تو خود بخود ہو جائے گا، صفائی کرنی پڑے گی، ہمیں اچھائیاں اپنانی پڑے گی، اچھی صفات اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے بے شک کسی تکلیف کا دکھ کا سامنا بھی کرنا پڑ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آخرت میں رب نے بڑے انعام رکھے ہیں، آخرت میں رب نے بڑے وسیع انعام رکھے ہیں، وہ احکم الحاکمین ہے۔ جنت کتنی خوبصورت ہے، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت آخری بات، حضرت مصعب بن عمیر، یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ آ رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، صحابہ کرام موجود ہیں، تو مصعب بن عمیر آ رہے تھے حضور کی طرف، تو پہنا کیا ہوا تھا، اپنا ستر کس سے ڈھانپا ہوا ہے، بکرے کی کھال خشک کر کے سکھا کے، بکرے کی کھال خشک کر کے سکھا کے اس کو شلوار کی جگہ، تہبند کی جگہ مصعب بن عمیر نے باندھا ہوا تھا۔ اور جانتے ہو مصعب بن عمیر کون سی ہستی ہے؟ جب اسلام قبول نہیں کیا تھا اس سے پہلے 200 درہم کا، اس وقت 200 درہم کا ایک سوٹ آتا تھا جو مصعب بن عمیر پہنتے تھے۔ مصعب بن عمیر اتنا امیر ترین شخص تھا، صحابی رسول ہے، تو حضور علیہ السلام کے چہرے پہ جب نظر پڑی اور کلمہ حق کی آواز آئی، حقیقت کو جان لیا، حقیقت کو پہچان لیا، اور دنیا ضائع ہونے والی ہے، اس حقیقت تک پہنچ گئے، تو کلمہ اسلام پڑھ لیا۔ جب کلمہ اسلام پڑھا تو گھر سے نکال دیے گئے، ساری سہولتیں۔ وہ عمیر، مصعب بن عمیر جو مہنگی پرفیومیں استعمال کیا کرتا تھا، مہنگے عطر استعمال کیا کرتا تھا، 200 درہم والا ایک سوٹ ہوتا تھا جو مصعب کا لباس ہوتا تھا، لیکن آج مصعب کا کیا حال ہے، بکرے کی کھال سکھا کے اس کا تہبند بنا کے پہنا ہوا ہے۔ تو اتنے میں وہ آ رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا انظر الیہ، اس طرف دیکھو، وہ اس شخص کو جانتے ہو، وہ کون ہے؟ فرمایا کہ وہ میرا مصعب بن عمیر ہے، وہ مصعب آ رہا ہے۔ تو مصعب جب قریب آئے تو حضور نے فرمایا کہ مصعب تو وہ ہے جو اس طرح کے حالات ہوتے تھے، تو امیر ترین شخص تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد تیرا یہ حال ہو گیا، کوئی تکلیف تو محسوس نہیں کر رہا؟ کہا کہ حضور ان کپڑوں میں مجھے گھٹن ہوتی تھی، ان میں خوش رہتا ہوں، میرے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے، یہ ظاہری سہولتیں نہ دیکھا کریں، ظاہری سہولتیں ہیں پھر بھی الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو پھر بھی اللہ کا ذکر نہ چھوڑا کرے، اس کے در سے دور نہ ہوا کرے، اس کے ذکر سے دور نہ ہوا کرے۔ اگر یہاں پہ حالات کٹن ہیں، آگے اس نے بڑے انعام رکھے ہیں، وہ عطا فرمائے گا۔ اور کچھ دنوں کے بعد صحابی رسول فوت ہو گئے، پردہ فرما گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، راوی کہتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ میں جنازے کے ساتھ شامل ہوں، مجھے جب پتہ چلا، میں جنازے کے لیے بھاگا تو جنازہ ہو چکا تھا، تو صحابی کو قبر میں اتار رہے تھے، جب قبر میں اتار رہے تھے تو حضور ارشاد فرما رہے تھے بالکل نرمی کے ساتھ اپنے بھائی کو اٹھانا، قبر ہے اور قبر میں اتار رہے ہیں، جو قبر کے اندر جا کے سوال ہونا ہے ماذا کنت تقول فی حق ھذا الرجل، وہی باہر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ ان کے بارے میں کیا خیال تھا، وہی قبر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں
کہ اپنے بھائی کو نرمی کے ساتھ اٹھاؤ، نرمی کے ساتھ اس کو قبر کے اندر رکھو اور نرمی کے ساتھ اس کو ڈھانپ دو، اور فرمایا کہ میت کے ساتھ نرمی